لغاری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے جمیل احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ کنسرن مستقبل ہو سکتا ہے لیکن ماضی سے سبق سیکھنا ہوگا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کی بھول بھلیاں میں الجھ جاتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب لندن میں تھے تو کہتے تھے میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. اب آج انہیں مری میں وہ معاملہ پھر یاد آیا, انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ مجھے نکال دیا, ملک جو ہے وہ اس پہ تلواروں اور کلہاڑیوں سے وار ہو گیا. تو ہمارا مسئلہ پھر وہی ہے, ہم ماضی میں ہی ہیں, اس ویشیس سائیکل میں ہی ہیں, سیکھ بھی کچھ نہیں رہے اور پھنسے ہوئے بھی وہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پھنسے گئے نا وہاں سے آگے کا راستہ بھی تو دکھائی دے رہا ہے کسی کو. اور اگر ہمارے پاس حل وہی ہے جس حل سے ہم اب تک برباد ہوتے آئے ہیں, ہمارے پاس حل کے لیے بھی وہی نسخہ آتا ہے جو جناب قصوری صاحب ابھی کہہ رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اس ملک کے لیے کبھی قائد اعظم نے نہیں کہا. قائد اعظم ہمیشہ ریکارڈ پر ہیں, انہوں نے پارلیمنٹری سسٹم انفورس کیا اور تھا پاکستان میں. جب قائد اعظم خود گورنر جنرل بنے تو اس وقت بھی پارلیمنٹری سسٹم تھا اور وزیر اعظم کے پاس ہی تھا سارے کا سارا ایبسولوٹ پاور جو تھی وزیر اعظم کے پاس. میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں ان کی رائٹنگ سائنڈ بائی ہیم. سر آپ میں کو بھجوا دیتا ہوں آپ کو, میں نے آرکائیو سے نکلوایا ہے. میں 11 اگست کی تقریر کو ان کا بہترین گائیڈ لائن سمجھتا ہوں. 11 اگست کی تقریر پاکستان پر امپلیمنٹ کر دیجیے. اور یہ جو آپ اضافے کرتے رہے آئین کے اندر, اس کا پریمبل قائد اعظم کی تقریر بنائیں 11 اگست کی, پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا بنانا ہے. وہ پاپائیت لانا چاہتے تھے اس ملک کے اندر, وہ ملائت راج کرنا چاہتے تھے اس ملک کے اندر, وہ پھر کباریت راج کرنا چاہتے تھے, نہیں چاہتے تھے یہ سب کچھ قائد اعظم. اور پھر یہ پہلی بار ٹھیک کیا گیا, اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس آئین کو اثر پاکستان پھنس گیا, یہاں پر ہمیں پھنسا دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ جناب کیا ہو گیا ہے, صوبے نے اختیارات لے لیے. یہ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اگر تاریخی وحدتیں اپنا اختیار لے رہی ہیں تو اس میں کون سی قیامت ٹوٹ رہی ہے؟ یہ تو سب سے پہلے اچھی سوئی میں ہوتی ہے گیس پیدا, اور سوئی کی گیس ساری دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں, پورے پاکستان میں ہم استعمال کرتے ہیں اور کئی 50 سال تک استعمال کرتے ہیں. اور ہم سوئی کے آس پاس, آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو لے کر چلتا ہوں, سوئی کے ارد گرد جو ہیں لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں, اب بھی لکڑیاں جلاتے ہیں, ان کو گیس نہیں ملتی ہے. اور بلوچستان کے بہت سے اضلاع جو ہیں جہاں پر گیس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سندھ میں گیس پیدا ہوتی ہے, ہم سندھ کے لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں. آپ اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں وسائل ہوں ان کو کہا جائے کہ اپنے وسائل کو جو ہے بھول جاؤ؟ یعنی یہاں کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں تو یہاں کوئلہ کا استعمال کیا جائے گا, یہاں پر استعمال کیا جائے گا, اس کو ہم اٹھا کر کہیں نہیں لے جا سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ صوبے پاکستان کے ہیں, پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس فیڈریشن کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, ڈیلیورنگ ڈیموکریسی کے ساتھ کرنا ہے, طاقت کے ساتھ نہیں, ڈنڈے کے ساتھ نہیں, بندوق کے ساتھ نہیں. ہم نے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, گفتگو کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو لوگ جناب یہ بات کریں, کوئی یہاں سندھ میں کوئی سندھو دیش کی تحریک نہیں ہے, بلوچستان میں کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں ہے. وہی ہے جو لوگ جو نوالے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں, ایسے لوگ ہیں. اور کون ان لوگوں کی پرواہ کرتا ہے, کہاں سے وہ فنڈنگ ہوتی ہے, یہ سب کچھ لوگوں کے پاس کھلی ہوئی ہے بات. وہ وسائل روک دیں ان کے, جہاں جہاں سے بھی آتے ہیں, کسی کو بھی نہیں ملے گا. بلوچستان میں چاند ایک لوگ ہیں, کیا یہ اب سندھ میں ایک شخص بھی نہیں رہا ہے. باقی جی ایم سید کے پوتے نے کہا بھائی ہماری جان چھوڑو یار, آپ جی ایم سید کو لے جاؤ یہاں سے اٹھا کر, ہم نہیں ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ اس بات کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے, پختونستان کی بات ہو رہی ہے؟ لوگ اب بھی یہاں کھڑے ہوئے, وہ احمد ولی خان باچا خان کا پوتا کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم خامخواہ لوگوں کے اوپر شک کرتے ہیں کہ جناب وہ علیحدگی کی بات کرے, فلاں علیحدگی کی بات کرے, کوئی نہیں کرے. ودن پنجاب اگر کوئی کہہ رہا ہے ہمیں سرائیکی صوبہ دے دو بھائی اس کو. اگر کوئی پٹھوار صوبہ دے دو اس کو. اگر کوئی ہزارہ صوبہ دے دو, کوئی اس سے مسئلہ نہیں بنتا. پاکستان میں اگر اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے, اس طرح کے لوگوں کو اگر صوبے دیے جاتے مطمئن کر سکتے تو کریں آپ. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ تاریخی وحدتوں کو کہیں کہ جناب یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے, اس سے فیڈریشن جو ہے اس کو خطرہ ہو گیا. پاکستان کا فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے. 18ویں ترمیم کو خدا نہ خواستہ اگر ختم کیا گیا, آپ اس وقت پھنسے ہوئے ایک شخص کی وجہ سے, ایک شخص کی ضد انا ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ پھنسے ہوئے. اب اگر یہ ضد انا اور ہٹ دھرمی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں پھیل گئی تو پھر کیا کریں گے آپ لوگوں کو ان کے ساتھ رہنے دیں, اپنے ساتھ رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان وائبل اسٹیٹ ہے, پاکستان قائم رہنے والی اسٹیٹ ہے, پاکستان ہمیشہ قائم رہنے والی اسٹیٹ ہے. اس کو ہم اپنے اندر کے خوف کو کیوں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جناب پاکستان کے خطرات لاحق ہیں. لوگ لسانی بنیادوں پر, لسان کوئی ہماری لسان ہے, اسی زمین کی زبانیں ہیں, اسی دھرتی کی زبانیں ہیں, سرائکی, بلوچی, پشتو, پنجابی, سندھی, ویسے